بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ آج ہماری بزم کی خوش نصیبی، ہماری خوش بختی کہ ہماری بزم میں دنیا اردو کا ایک نمائندہ نام، ایک بلند قامت شخصیت، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے ادب کے زیر سایہ نوجوان نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ ان کی گفتگو سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، ان کی شاعری سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، یعنی ایک مکمل شاعر جسے کہتے ہیں، ایک مکمل دانشور، ایک عہد ان سے سیکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے تشریف لائے جناب اشفاق حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اشفاق بھائی، میں قبل اس کے کہ آپ سے اشعار کی فرمائش کروں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں چینل کے ہمارے سی ای او عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میں بزم شکر شاعری گزار میں ہوں آپ کا، آپ کے تشریف لائے۔ چینل کا، کہ آپ سے جو گفتگو ہوگی ابھی وہ ظاہر ہے کہ دوسروں تک پہنچے گی، تو ممکن ہے اس سے لوگوں کو کچھ رہنمائی ملے۔ یقیناً اور لوگ تو اپنی جگہ، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم استفادہ کریں گے آپ کی گفتگو سے، آپ کی علمیت سے، آپ کی شاعری سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اشفاق بھائی کہ جس عہد میں ہم شعر کہہ رہے ہیں، اس عہد میں وہ منصب، وہ عزت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا جس سے، وہ کم شعراء کے حصے میں آئی۔ اس میں آپ کی شاعری بھی شامل ہے، آپ کے بہترین رویے بھی شامل ہیں۔ تو میں آغاز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تربیت گھر سے ہوئی، یہ مجالسی تربیت ہے، یا اس کے تعلق سے کیا کہیں گے کہ لوگ اس طرح سے آپ جیسے بنے؟ یہ تو خیر بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں۔ بات اصل یہ کہ ہم ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی ہو، انسان اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے۔ واہ! یہ ہم سمجھ لیں کہ ہم جینیس ایک آدھ آدمی الگ ہوتے ہیں، وہ تو قدرت کبھی کبھی پیدا کرتی ہے اور کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں۔ ایک عام انسان جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے معاشرے سے، اپنے ارد و گرد سے بنتا ہے۔ واہ! میں نے میری پیدائش کراچی کی ہے، 51 کے پاکستان بنے ہوئے۔ ہمارے والدین وغیرہ یو پی کے، میرے والد جونپور کے، میری والدہ بنارس کی تھی، اور یہاں آئے تو یہیں پہ یہ جیل روڈ جائے ہیں کراچی میں، تو اس کے پیچھے جگیوں کی ایک لیاقت بستی ایک جگی تھی، تو وہاں پر ہم لوگ ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتے تھے اس زمانے میں، اور تھوڑا سا اس سے آگے نکلتے تھے تو پی آئی بی کالونی ملتی تھی۔ تو یہ جو 50 جو بالکل بچپن کا زمانہ جو ہم نے دیکھا، اس زمانے میں یہ تھا کہ پورے ہندوستان کی اور مشرقی پنجاب کی اچھا شخصیتیں جو ہیں یہاں کراچی میں آ کے آباد ہو گئی تھی۔ تو کراچی میں کے بارے میں جو اس زمانے میں ایک بعد میں رئیس امروی صاحب کا مجھے یاد آتا ہے کہ ہند کے 500 شہروں کا بدل ہے یہ شہر۔ 5 آدمی لکھنؤ سے آ گئے، 5 یہ لوگ آپس میں رسول وسائل تو ایسے تھے نہیں اس زمانے میں جو آج ہیں کہ آپ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی معلوم ہے کہ 5 منٹ بعد یہ یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ساری دنیا سن رہی ہے۔ وہاں تو دیکھیے لاہور سے گجرانوالہ جانا ہوتا تو 10 دفعہ علامہ اقبال کے خط ہے کہ طبیعت میں فاقہ ہوگا تو کوشش کروں گا، اب پتہ بھی نہیں چلتا کب لاہور ہے، آج کے دور ہے۔ تو وہ جو لوگ مختلف جگہ سے آئے تو وہ سب ایک کلچرل وہ چیز لے کے آئے۔ مشرقی پنجاب سے بہت لوگ کراچی میں، جلندر، یہ سب اردو کے دہلی کے قریب کے علاقے تھے، اور نوکری کے کیپٹل تھا کراچی۔ تو اب کراچی جو 50 اور 60 کا جو ہم نے دیکھا، وہ شہر تھا اسکولوں کا شہر۔ واہ! اس شہر کی پہچان تھی اسکول۔ مثلاً یہ کہ دیکھیے آج بھی ہمارے کینیڈا میں بھی، اور ان کا ایک شفٹ ہوتی تھی، 9 بجے اسکول کھلتا تھا، انگریزوں کا زمانہ 3 بجے بند ہو جاتا تھا، 2-3 بجے۔ جب نیا ملک یہ بنا کراچی، تو یہاں پر مڈل کلاس کے جو میٹرک پاس، انٹر پاس جو لوگ تھے، اساتذہ تھے، وہ آ گئے۔ اب ہمارے پاس وسائل تو اتنے تھے نہیں کہ ہم 10 اسکول قائم کر دیں۔ تو بیرکس میں جیکب لائن اسکول یا کسی تھوڑے اسکول بعدیں بنے، ٹاٹ بیٹھ کے جو پرانے ایگزسٹنگ تھے، اس کوتوال بلڈنگ، ماڈل ہائی اسکول وغیرہ جو پرانے چھوٹے سے تھے، ان میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس
وسائل نہیں ہے کہ ہم دھڑا دھڑ اسکول قائم کر دیں, ہمارے پاس آئل کی دولت نہیں ہے, سونے کی دولت نہیں ہے, کیا کریں. انہوں نے کہا ہمارے پاس مین پاور ہے. تو اس زمانے میں 2 شفٹ کا آغاز ہوا. غالباً دنیا کو کراچی کے شہریوں نے پاکستان بننے کے بعد یہ کانسیپٹ دیا کہ ہم 2 اسکولوں کا رکھیں. تو جو اسکول 9 بجے سے 2 بجے تک ہوتا تو انہوں نے کہا 2 گھنٹے پہلے کر لو, 7:30 بجے کھل جاتا ہے, 12 بجے ختم ہوتا ہے, پھر آدھے گھنٹے کا پھر, کیونکہ اساتذہ تو تھے, ٹیبل کرسیاں وغیرہ کچھ چاہیے نہیں تھی, عیاشی صرف بیٹھنے کی جگہ چاہیے تھی. تو ایک کرسی جو ایک استعمال میں اس کو 2 استعمال کر لیں گے. پھر شبینہ کالج کا تو خیر ویسٹ میں بھی ایوننگ کالج میں ہمارے یہاں بھی رہا, تو 3 تک ہوتا تھا. جو ہمیں بچپن میں یاد ہوتا تھا کہ ہماری آنکھ کھلتی تھی اقبال کے شعر سے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. یہ ہر روزانہ آنکھ کھلتی تھی اس سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پرائمری اسکول تو بالکل ہی ایسے ٹاٹ کے اس میں لگے ہوئے تھے. جس محلے میں ہم رہتے تھے تو وہاں محلے کے اسکول میں جاتے تھے تو وہاں سے 400 بچے صبح روزانہ اسی شہر میں وہ پڑھتے تھے. لب پہ آتی, ایک لڑکے پڑھتے 3-4 تہن, اور بچے اس کو ریپیٹ کرتے تھے. تو اگر میں اسکول میں نہیں ہوں تو بھی میں اس کے قریب رہتا ہوں, تو کوئی وہ زمانے میں کوئی بڑا ٹریفک نہیں تھا, بیریئرز نہیں تھے, بڑی بڑی بلڈنگیں, تو آواز ڈائریکٹ جاتی تھی, پورا محلہ گونجتا تھا. لب پہ آتی ہے دعا بن گئی, یہ تربیت تھی ہمارے معاشرے کی جس میں وہ تھے. پھر یہ 12 بجے آ جاتے تھے, پھر 12:30 بجے دوسرا اسکول جاتا تھا, پھر وہ لب پہ آتی ہوتی تھی. پھر رات کو جو گورنمنٹ سرکاری ملازمین تھے انہوں نے کب محنت کرتے, یہ سب لوگ رات کے کالج میں شفٹ پڑھتے تھے. تو اگر ایک شہر میں صبح 8 بجے یہ ہو رہا ہے, پھر 12 بجے ہو رہا ہے, اور ہر جگہ علامہ اقبال کا کلام ہوتا تھا. دوسری چیز ہمارے معاشرے میں یہ تھی, تعلیمی نظام سے میرے پر بات نکل گئی تو ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہم نے 1966 میں میٹرک کیا, تو ہمارے زمانے میں 6ٹھی 7ویں 8ویں 3 جماعتوں میں ایک سبجیکٹ کمپلسری تھا, یا اردو لو یا فارسی لو یا عربی, سب کے لیے. ہمیں 3 سال میں فارسی نہیں, میں نے فارسی لی, ہمیں 3 سال میں فارسی نہیں لی, شدھ بدھ ہو گئی. 3 رٹ کے امتحان, کیونکہ آپ کو پاس تو کرنا ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں کون لوگ آئے, کچھ لوگ پولیس دفتر میں گئے ہوں گے, کچھ لوگ کسٹم میں گئے ہوں گے, کچھ لوگ سرکاری ملازمت میں گئے ہوں گے, کچھ لوگ فوج میں گئے. یہ سب اگر انہوں نے میٹرک کیا ہے تو انہوں نے 3 سال فارسی یا عربی پڑھی ہے. کیا کہنے, رٹ کے پڑھی ہو, نکمے ہو, کیسے بھی, نہیں چاہ رہے, لیکن وہ کورس ہے. کان میں آئی آوازیں, کان میں آئی آوازیں. تو جب یہ لوگ بچے تو یہ لوگ ادب کو یہ ریسیور تھے. اب شعر پڑھتے تو ان کا ایک آئیڈیا تو نہیں ہے. جیسے اب مثلا ہم یوں دیکھیں موسیقی, اگر میں آپ کے سامنے ایک گانا شروع کروں موسیقی, اور آپ کہیں گے 2 منٹ آپ پتہ لگا کہ بے سرا ہوں گا, بھاگ گیا محمد رفیع کے گانے, اگر لہن ہوگا تو آپ سنیں گے, نہیں تو نہیں سنیں گے. بالکل. لیکن شاعری میں یہ آج کل کہ اگر غلط بھی پڑھوں گا تو جو جس کو میں سنا رہا ہوں اس میں بھی تو اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ کہے یہ کیا پڑھ رہے ہو. واہ, بہت اچھی بات ہے. ریسیونگ اینڈ پہ جو ہماری شاعری کی تکلیف ہوئی وہ یہ ہوئی. تو وہ جو طبقہ تھا 50s اور 60s والا, وہ اسکول سے پڑھ کے آ رہے تھے. ان کی نصاب کی کتابیں دیکھ لینا, ہلال اردو ایک وغیرہ چلتی تھی. آج کل کے ایم اے کے لیول پہ وہ لیول نہیں ہے جو 7ویں 8ویں میں انگریزوں کے زمانے سے اور یہاں کے لوگوں نے جا کر پاکستان نے بنایا دیا. ہم نے نظام تعلیم سے فارسی, اچھا ہماری زبان کا تعلق اردو کا فارسی اور عربی سے اتنا گہرا ہے کہ اس کو جیسے گوشت ناخن. واہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یعنی 60s میں پروفیسر کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اشتاق حسین قریشی صاحب, ان کی کتاب چھپی ضرورت کے حساب سے بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ, کہ کیا کانسیپٹ جو ہند اسلامی تہذیب جو تھی اس میں لوگوں نے کیا پیدا کیا. اس میں اردو زبان کے حوالے سے ان کا ایک بڑا مشہور مقولہ تھا اس زمانے تک, کہ اگر دنیا کی تمام اسلامی زبانوں کا ایک پلڑے میں رکھا جائے اسلام مذہبی تب, اور اردو کا ایک اس میں رکھا جائے تو اردو کا پلڑا بھاری ہوگا. کیا کہنے. واہ. کیوں؟ انہوں نے سب چیزوں کی, ہمارے یہاں اتنی نعتیں لکھی گئی, اتنے مرثیے لکھے گئے, اتنے سلام لکھے گئے, اتنے کسی زبان میں نہیں اس وقت تک نہیں لکھے گئے تھے, اور شاعری بھی پھر اب ایک اور اسٹڈی ہوتی زبان کی, کہ ہم جو زبان اس زمانت, آج کل کے زبان دیکھیں نا, یہ لسانیاتی, میں لسانیات کا آدمی نہیں ہوں لیکن ایک طالب علم ضرور ہوں, تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ اردو میں پارٹیشن کے زمانے پاکستان بننے تک
جو عام بول چال گفتگو ہوتی تھی میری اور آپ کی گفتگو عام لوگوں کی ہوتی تو اس میں فارسی کا کانٹینٹ 60% ہوتا تھا، ٹھیک، لیکن جو لکھائی ہوتی تھی اس زمانے میں اس میں عربی کا کانسٹنٹ 60% ہوتا تھا. واہ، مثلا ضرورت رشتہ کا اشتہار ہوتا ہے، جب اشتہار دیتے ہیں تو لڑکی پابند صوم و صلات ہے، ہاں اور جب رشتہ دینے جاتے ہیں کہ پھر نماز روزے کی پابند ہے. بالکل ایسے ہی. یہ ہمارا رویہ تھا. اب ہمارے یہاں جو ہے ایک اور رویہ پیدا ہوگا، انگریزی الفاظ کا دخول. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم اسٹیٹسٹکلی دیکھیں گے کہ اب ہمارے جو ہے ہمارے یہاں جو باہر کے ہیں کہ معلوم ہے کہ اس میں پہلے 2% تھا تو اب 20% انگریزی، اور آگے زمانے میں 40%، کچھ ضرورت بھی تھی. تو اب آپ شاعری کی بات کیجئے. شاعری کے منصب شاعر کو اس وقت میں، اچھا دیکھیں سوسائٹی میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کی ایک اس کا اظہار فلم سے ہوتا ہے. ہمارے بچپن کے زمانے میں 2 سال میں ایک آدھ ایسی فلم ضرور آتی جس میں شاعر جو تھا ہیرو ہوتا تھا. بالکل. واہ، اب نہیں ہے، بالکل بالکل ایسے ہی. کیونکہ آج کی نسل کا ہیرو شاعر نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 50s اور 60s میں جو شاعروں کو جو اہمیت اور عزت تھی یا مقبولیت تھی عوام میں، وہ مل جائے تو وہ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ کہ عالمی سطح پر چونکہ ہم پاکستان کو آئیلینڈ تو ہے نہیں اپنا، اگر آپ کو دنیا کے ساتھ رہنا ہے، پوری دنیا میں شاعری کا جو ہے وہ زوال رہا ہے پسندیدگی کا. کہا جاتا تھا 20ویں صدی فکشن کی صدی ہے. ٹھیک ہے. 21ویں صدی تو ویسے بھی فکشن کی صدی آ گئی ہے نا. میں شاعری میں ایک دوست تھے ہمارے، اوساکا یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے پروفیسر اوساکا. تو یہاں کراچی یونیورسٹی میں طالب علم تھے تو ہماری بھی ان سے ملاقات رہتی تھی، یعنی ساتھ ہی پڑھا. تو 20-25 سال بعد ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میری کہتے ہیں اشفاق صاحب آپ اب 40 سال کے بعد بھی شعر کہتے ہیں. اچھا. یعنی یہ کہ بچوں کا کام ہے ایک نظر میں. تو اس لیے ہمارے یہاں اب اچھا دوسری ایک اور چیز ہے کہ آپ نے کہا نا، میں اس پہ غور کر رہا ہوں کہ شاعر کی اہمیت اور منصب. آج کے شاعر جوش کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے. جوش ہو جو سن 47 سے پہلے جوش کی عزت تھی. آج کا شاعر اقبال کیوں نہیں ہو سکتا؟ اقبال کی جب وہ حمایت اسلام میں نظم پڑھتے تھے تو رسالے سالے وسائل تو تھے نہیں، فوراً ہی اس کو کتابت کر کے کتابچے کی شکل میں وہ بٹتا تھا. واہ. اور پھر لوگ اس کو لے جاتے تھے دلی میں ادھر ادھر بیچتے تھے اقبال کی کیونکہ شاعری. ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ہمارے زمانے میں جو ہے رسائل کا زمانہ تھا، اشفاق احمد کی بات میں کوٹ کر رہا ہوں، خود میری نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں جب کوئی غزل چھپتی تھی کسی کی نئی رسالے میں تو وہ ایسا ہی واقعہ ہوتا تھا جیسے جاوید میاں داداد نے شارجہ میں چھکا مارا. کیا کہنے، ارے بھائی وہ فیض کی غزل فلاں کی غزل آئی ہے. معاشرہ اس کو قبول کر رہا تھا. پھر ہمارے ادب، اب دیکھیے دھیرے دھیرے ادب رسائل ختم ہو گئے دھیرے دھیرے، تو اب نہیں ہوئے. اچھا دوسری ایک وجہ اور ہے کہ اگر معاشرے میں دیکھیں کہ ایک ہمارے محلے میں جیسے 10 لڑکے تھے تو 10 میں جو ہے 50-100 سال پہلے کے لوگ کیا کہتا تھا مسلم معاشرے میں مڈل کلاس کا، یا مولوی بنے یا شاعر بنے، تیسری تو فیلڈ تھی نہیں. اب آج کا جو میرا بچہ ہے اس کے لیے 10 فیلڈ ہے. یہی نکلا ہے، ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا جو ایک پروڈیوسر ہوگا وہ نکل کے آ گیا. پہلے کون ہیرو کو جانتے ہیں؟ دلیپ کمار کو. یہ کوئی جانتا تھا کہ نوشاد صاحب نے جو میوزک دی ہے، آج کا میوزک ڈائریکٹر، آج کا کوریوگرافر، بالکل ٹھیک ہے، وہ زیادہ اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ فلم سٹار تک آتے ہیں. تو میرا مختصر کرتے ہوئے کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں زمانے کے اعتبار سے چلنا چاہیے. ہمارے دور میں کسی بھی شاعر کو آج یا کل وہ اہمیت نہیں مل سکتی معاشرے میں جو 100 سال پہلے تھی کسی کو. تو اسلام کا بہت اچھے، بہت خوبصورت. اشفاق بھائی آپ موجود ہیں اور خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور یقیناً اس وقت جو آپ کو سماعت کر رہے ہیں وہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے، ہم آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. اور آپ کی گفتگو کے درمیان ہی سے کچھ سوالات ذہن میں آئے ہیں. اس وقت آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں سوالات پیش کرنے کی جسارت کریں گے. ناظرین کرام، دنیا اردو کی ایک بلند قامت شخصیت اشفاق حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر اشفاق حسین سے ان کا کلام بھی سماعت کرتے ہیں اور مزید گفتگو کا شرف حاصل کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور بزم شاعری میں آج مہمان ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب اشفاق حسین.
وقفے پر جانے سے قبل علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ایک بار ہم اور جسارت کرتے ہیں اشفاق حسین کی خدمت میں سوالات قائم کرنے کی. اشفاق بھائی، آپ نے وقفے پر جانے سے قبل جو گفتگو کی انہی میں سے کچھ سوال میرے ذہن میں آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا آپ سے بہتر جواب کوئی نہیں دے سکتا. ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی اردو کے تعلق سے کہ جس طرح کتاب کا تعلق قاری سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جس طرح استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ایک بہت مضبوط رشتہ ہوا کرتا تھا وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، تو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے ان کا تعلق اردو سے ختم تو نہیں ہوتا جا رہا. ایک تو یہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں اسے مزید میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ کی تفصیلی گفتگو سماعت کروں. دوسرا یہ کہ جب ہم شعراء، آپ، ہم یا دیگر شعراء جب ادب تخلیق کرتے ہیں اور انہیں دنیا بھر میں مدعو کیا جاتا ہے اور وہ ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اردو کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو آپ اردو کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ تو اردو کی خدمت کر رہے ہیں یا اردو کی ملازمت کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اگر شعر سنانے جا رہے ہیں دوسرے ملک، آپ کا 2-4 لاکھ روپے کا جہاز کا ٹکٹ لیا جا رہا ہے، آپ کا وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں قیام دیا جا رہا ہے، پھر اردو میں غزل پڑھنے کے اس کا آپ کو نذرانہ دیا جا رہا ہے اور نذرانے کے پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ جی میں فلاں سے اتنا لیتا ہوں، آپ سے اتنا لوں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جسے کہہ رہے ہیں کہ ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور پس پشت ایسا ہے کہ ہم بلکہ اردو کی ملازمت کر رہے ہیں. تو اس تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، اردو کے زبان کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مادری زبان جن کی ہے ان کے ختم ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب اردو کے لکھنؤ اور دہلی، لکھنؤ سے باہر چلے جائیں ذرا آپ دیکھیں تو وہ آپ کو اس لہجے میں اردو نہیں ملتی تھی. ہمیشہ برصغیر کا مڈل کلاس کا مسلم جو تھا وہ اس کے شہری زبان تھی اردو. باقی لیکن یہ لنگوا فرینکوا کے طور پر ہندی کے ساتھ مل کے، پہلی بات تو میں ہندی اور اردو کو الگ نہیں سمجھتا ہوں اپنی بنیاد کی وجہ سے، بول چال کی وجہ سے. یہ ایک ہی زبان، مختلف وکیبلری بڑھ گئی، وہ تھوڑا سا فرق ہے ٹیکنیکل، یہاں پہ لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی. ہندی اور یا سلیش اردو یہ ہمارے نارتھ انڈیا کی، نارتھ انڈیا کا مطلب ہوتا ہے نرمدا کے دریا سے اب پشاور اور یہ اس علاقے کی لنگوا فرینکوا تھی. دیکھیے دنیا میں برصغیر پاک و ہند کا یہ جو ہندوستان ہمارا خطہ تھا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں آپ کو نہیں ملے گی، اتنی ریڈیس میں. واہ. آپ یورپ چلے جائیں، فرانس ہے تو فرانسیسی چل رہی ہے. اب یہاں پر جو ہے اتنی جسے کہتے ہیں خوش رنگی ہے، اس کی اتنی خوبصورتی ہے اور یہ ذہانت کے بغیر نہیں ہوتی اس معاشرے میں جو 1000-2000 سال کے ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں. تب انہوں نے زبانیں سندھی، پنجابی، پشتو، تامل، کنڑ، یہ 2-2500 سال کی جو پوری مشترکہ محنت. ہم اردو کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا، اب اس میں جو ہندی کا بیس تھا، ہندی کے ساتھ مل کے اس میں جو ہم نے رسم الخط اس وقت تک لکھنے کا نہیں تھا تو ہم نے پرشین کر دیتے ہیں. ہم تو اردو کو ہندی بھی کہتے چلے آئے. ٹھیک ہے، ہندوی ہے اصل میں تو ہندوی کہتے ہیں، ہندی کہتے رہے، ہندوستانی کہتے رہے. بالکل ٹھیک ہے، مطلب ریجنل سے ہٹا دیا تھا اس کو کیونکہ یہ زبان مختلف جگہوں پہ کام آتی تھی. ابھی بھی آج پاکستان میں آپ دیکھیں سندھ کے لوگ ہیں اپنی سندھی میں باتیں کریں، خوش ہیں، بولنا چاہیے. پنجاب کے لوگ آپ جائیں دیہات وغیرہ پنجابی میں بات کریں، لیکن جب ان کو ضرورت ہوتی تو اردو میں بات کر لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارا ایک بڑا پڑھا لکھا طبقہ جب پاکستان سے باہر ہے تو انگریزی کو استعمال کرتے ہیں. اس میں نہ کسی زبان کی خدمت ہوتی نہ کسی زبان کی برائی ہوتی. بالکل، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں. اب اردو کی خدمت کا سوال جو ہوتا ہے کہ اردو نہیں بلکہ کسی ہر زبان کے لوگوں کو اپنی زبان کی خدمت کرنی چاہیے. بے شک، ہر زبان کے لوگوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ پنجابی ہیں سندھی تو اس سے جڑے رہنا چاہیے، اس سے جڑے رہنا چاہیے. خدمت کا طریقہ میں یہ آتا ہے کہ جیسے اب ایک آدمی نے شاعر ادیب کی بات چھوڑی ہے، وہ تو کریٹیوٹی اظہار ہے. ٹھیک، جو آپ نے اچھا اب ہوا کیا کہ چونکہ یہ لنگوا فرینکوا ہے تو یہ ایک ثقافتی وہ بھی بن گیا.
چنانچہ مشاعرے جو ہو رہے ہیں ہمارے انٹرنیشنل، یہ ادب بھی ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ثقافتی ایکٹیویٹی، کلچرل آپ کے بالکل جیسے وہ میرا ہو گیا، تجربہ ہے ٹھیک کہ یور کینیڈا جا کے تو جہاں سال میں انہوں نے ایک موسیقی کا پروگرام کرنا ہے، خبر نے کہا مشاعرے بھی کر لینا ہے، ہاں ہاں کلچرل، وہ دونوں دائرے ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو اب اگر اچھے شاعر ہوں گے اس میں تو اچھا ادب لوگوں تک پہنچے تخلیق پائے گا، ٹھیک ہے، میڈیوکر ہوں گے تو میڈیوکر پہنچے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدمت وہ ضرور کر رہے ہیں، مثلا جیسے کہ میں تو یہ بھی کہوں گا اب آدھے گھنٹے کا اس ٹیلی ویژن پہ پروگرام پہ اردو کا کرا تو یہ خدمت ہو گئی. شاعری کو آپ بیچ میں نہیں لائیے اپنی نہ لیکن میری. پھر میں اشفاق بھائی یہ چونکہ آپ ہی اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں، میں اگر چینل پر ادبی پروگرام کر رہا ہوں، نہیں میں خدا نہ خواستہ میں اس کو سہل انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں معلوم یہ خدمت ہے یا نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میری نوکری ہے. نہیں دیکھیے نہیں، وہ جو ثقافتی سطح پر جو لوگ انوالو ہیں، جن کے شعر پسند ہو گئے، شخصیت پسند ہو گئی، کچھ کہا جائے عمران خان شاعری شروع کر دے تو مشاعرہ وہ لوٹ لے گا، میں اور آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، مجمع تو اس کے لیے آئے گا نا. بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا کا ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ مشاعرے میں جا رہے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسہ لے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، شریک ہونے خدمت کر رہا ہوں، وہ نہیں ہے. ہاں جو انہوں نے کریٹ کیا وہ خدمت ہے، زبان کی، ٹھیک ہے نا، وہ خدمت ہے نا. اسی لیے کیا کہ آپ نے بچہ پیدا ہو گیا آپ کے یہاں تو یہ کوئی خدمت ہے؟ بالکل صحیح. سوال یہ پیدا تو کہ اس بچے کی تربیت جو آپ نے کی وہ خدمت ہے، وہ خدمت ہے، ٹھیک ہے، ایز اے پیرنٹ. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ عہد کے کچھ شعراء نے اردو میں کوئی اضافہ کیا، یا وہی لگے بندے جو میر کے دور سے اس میں کچھ الفاظ آپ پہ متروک ہو گئے، لیکن کیا شعراء نے کوئی نئے الفاظ متعارف کروائے؟ نہیں، نئے الفاظ متعارف ہوئے ہیں ہماری زبان میں. دیکھیے ہماری زبان میں پنجابی کے لہجہ آیا ہے، ہماری زبان میں سندھی کی چیزیں آ گئی، سائیں کے کتنے اثر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے ہماری کی زبان میں، انگریزی کے بہت سے ہمارے زبان میں. دیکھیں لغت کے تعلق سے اگر اشفاق بھائی کہیں تو لغت میں تو وہ بھی آ گئے ہیں جو کارخانے دار زبان کے تھے، اور جو وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک خاص ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے، عام سطح پر جو بول چال میں بولے جاتے ہیں الفاظ وہ بھی لغت کا حصہ بن گئے ہیں، ہونا چاہیے، ہے نا. تو لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پھر شاعر کی کریٹیوٹی کہاں گئی، اس کی تخلیق کہاں گئی، یا وہ اردو کے لیے کتنا کام کر رہا ہے. شاعر کی تخلیقات کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں اتنا شور ہو رہا ہے چاروں طرف کہ جب تک آپ اپنا خود ڈھول نہیں بجائیں گے کوئی آپ کو سن نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا ہے کہ شاعر جو لوگ شاعری اس لیے نہیں کر رہے، ثقافتی شاعری دائرہ وہ الگ ہے، مشاعرے میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے وہ ایک بار، لیکن خالص ادب کا بھی دائرہ ہے جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں کبھی، اور اس میں تو وہاں پر شاعری اچھی ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سوال ہی پر میں نے ابھی پہلے والے سیکشن میں کہا تھا کہ ہمارے جو ریسیو کرنے والا طبقہ ہے، جو جن تک ترسیل ہونا چاہیے وہاں پر وہ نہیں ہے. مثلا یہ کہ جب شعر سنایا جائے کہ جو لوگ بیٹھے ہوں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غالب کہاں ہے، اقبال کہاں کھڑے ہیں، فیض کہاں کھڑے ہیں، اور آج کا شاعر کہاں کھڑا ہوا ہے. اگر اس کے ذہن میں یہ ترتیب ہی نہیں ہے، ہاں تو اس کے لیے تو سبھی برابر ہیں، کوئی بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نسل کی ہوگی. تو اس وجہ سے اس آڈینس کے ذریعے ہم چاہیں کہ متعین کریں کہ اچھا ادب کہاں سے، وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ ثقافتی ہے، کلچرل ویلیو ہے، مشاعرے اسی طریقے سے ہوتے رہیں گے، لوگ اسی طریقے سے جاتے رہیں گے. اس میں ادب کی خدمت نہیں ہوگی مگر زبان کی خدمت ہو رہی ہے، زبان کی خدمت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، جو میرے ذہن میں بات چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ یار ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو 1 لاکھ روپے لوں گا پڑھنے کے، اور پھر مجھے جہاز کا ٹکٹ دیجیے اور 5 اسٹار ہوٹل. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اردو کی ہم ملازمت کر رہے ہیں جسے ہم خدمت سمجھ رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا وہ ثقافتی شاعری ہے، اس میں اس کی بھی ایک اہمیت ہے، کر رہے ہیں، اچھا ہے. اگر مسائل مل سکتے ہیں، کوئی بلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک چیز میں اور آپ کی گفتگو سے ہوا تھا کہ جیسے ہماری اردو میں الحمدللہ جیسے فارسی ہے، سنسکرت ہے، یا ہندوی کہہ لیں یا عربی کہہ لیں، ہمیں کسی زبان کے اس پر اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کشادہ دامن ہے اور تمام زبانوں کو سمو لینے کی اس میں طاقت ہے. لیکن یہ کیا سبب ہے کہ جب ہم اردو میں انگریزی کو شامل کرتے ہیں تو ہمارے نقاد جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو جب اردو میں اتنی گنجائش ہے جہاں اس نے 10 زبانوں کو اپنے اندر سمویا ہے، وہ اگر انگریزی کو بھی سمو رہی ہے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ نہیں، اس کا کسی نے نہیں کہا برا.
برا کسی نے نہیں ٹھیک ہے. کہا. آپ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے مولوی عبدالحق کیا کہتے ہیں جو لفظ ہماری زبان میں آ گئے وہ ہماری زبان کے لفظ ہو گئے, ان کا تلفظ بھی ہمارا ہو گیا ہے نا. ترکی سے لفظ آج کی انگریزی سے. اب انگریزی پہ اعتراض ہوتا کہ جس زمانے میں انگریزی کے خلاف بات ہو رہی تھی تو ہم انگریزوں کے غلام تھے. ٹھیک ہے, تو آپ وہ اثرات ہیں آپ وہ اثرات ہیں. اب سوال ہی پیدا تھا آج کی جو ہم پاکستانی سوسائٹی کی بات کریں تو اس میں انگریزی بولنا باعث اعزاز ہے سماجی طور پر, ٹھیک ہے, ثقافتی طور پر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر گنجائش یہ ہوتی ہے کہ ایک اصول ہے کہ جو لفظ اگر آپ کی زبان میں ہے, مثلا عام بول چال میں لوگ کہتے ہیں کل ایوننگ کے کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تمہارے یہاں اچھا لفظ ہے شام. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پر ٹی وی نہیں تھا تو ہم ٹی وی کو اردو سمجھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کہنے ٹیلی ویژن ہم کہتے ہیں ہم اس کو اردو سمجھ کے کنسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بس کوئی بس کا ترجمہ کرتا ہے, کوئی اسٹیشن کا ترجمہ کرتا ہے, اور یہ آج سے تھوڑی 100 سال سے آ رہا ہے. تو وہ چیزیں جو ٹیکنالوجی جو کہ زبان میں ہو رہی ہے وہ لغت اس کا نام دیں گے, کمپیوٹر وہ نام دیں گے جن زبان والوں نے کمپیوٹر ایجاد کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں لینے میں کشادگی کرنا چاہیے اور ایکسپٹ کرنا چاہیے. لیکن گفتگو میں جہاں پر ہمارے احتیاط کرنی چاہیے, میں سے نکلتا ہوں, ہمارے مجھے سن رہے ہیں تو ہمارے میں بھی آپ نے گفتگو کر رہے ہیں تو چند لفظ انگریزی کے میری زبان سے بھی نکلے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا لفظ کہ میں بک پڑھ رہا ہوں, جب اس کا لفظ ہے کوئی الفاظ اچھا خوبصورت لفظ آپ کا, کتاب تو بہت خوبصورت لفظ ہے آپ کے پاس, اس کو کہتے ہیں. اگر کیا کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں پوئٹری میں پڑھنے جا رہا ہوں, بھائی شاعری 200 سال میر کے زمان سے لوگ شاعری پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ پوئٹری پڑھنے کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا, آپ پھر اس گفتگو کو ہم مزید آسان کرتے ہیں اور آپ سے سیکھنے کے لیے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ یا ایک وہ خاص طبقہ جن کا تعلق لکھنے اور پڑھنے سے ہے, کیا وہ اس بات پر کمپرومائز کر سکیں گے کہ ہم اردو غزل میں انگریزی قافیوں کا استعمال کریں؟ تو اس میں کیا مذائقہ ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. مذاقہ نہیں ہے, اگر آپ سلیقے سے کر سکتے ہیں تو مذاقہ کیوں ہے؟ جب ترکی کا کر سکتے ہیں, فارسی کا کر سکتے ہیں, عربی کا کر سکتے ہیں, تمام زبانوں کا نہیں کوئی مذاقہ نہیں. سوال ہی پیدا ہوتا کہ استعمال کیسے کیا گیا. ٹھیک ہے. اگر اس پہ اس کی بڑا شاعر جو کریٹیو شاعر ہوگا وہ تو کیسا کہ وہ دریا بہا دیتا ہے. مسجد قرطبہ کو دیکھ کے آپ لکھ سکتے تھے نظم, اس کے لیے اقبال جیسے شاعر چاہیے نا. بالکل صحیح ہے. دریا بہا دیا اس نے نظم میں. بالکل ٹھیک ہے. مسجد پہ پتھر کو دیکھ کے, اس کی عمارت کو دیکھ کے, تو بڑا شاعر. تو یہ جو ہے انگریزی. دوسری چیز ہے کہ اب ہم ایک اور دور میں داخل ہو گئے ہیں, یہ 21ویں صدی ہے, ہم گلوبل, ہم عالمی گاؤں میں شامل ہیں. تو ہمیں یہ انگریزی زبان جو ہے اس کی اہمیت کرنے, اس کو اہمیت چاہیے. پہلے جو سن 47 سے پہلے ہم انگریزی وغیرہ کے خلاف, اس میں ہمارا جذبہ محکومیت تھا, بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمارے آقا بن گئے. اب جو ہے ہمارا علمی, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انگریزی سے ہم کیا چیز لیں. ٹھیک ہے. مجھے جو یہاں نظر آ رہا ہے کہ 2 طریقے سے یہاں پہ سوشل لے رہے ہیں, ایکسنٹ بنانا, بولنا. اگر تم انگریزی بول رہے ہو تو یہ جو نئے لڑکے لکھے تھے ان کی انگریزی کی کتابیں کتنی آئی ہیں. ٹھیک. کوئی علمی کتاب, کوئی کچھ آپ نے ہمیں دیا, ہم فیشن کے طور پہ انگریزی سیکھ رہے ہیں. میری گزارش ہے کہ ہمیں انگریزی زبان سیکھنی چاہیے تاکہ ہم ہماری زبان مضبوط ہو, اور انگریزی میں جو نالج ہے, جو علم ہے, ٹھیک ہے, جو بڑی بکس ہیں وہ آئیں, اس میں کوئی تخلیقی بکس یہاں سے نہیں آئیں. ہمارے لیے جو ہے بڑی کشادگی ہوگی. ہر زبان, اردو نہیں, سندھی, پنجابی, عربی وغیرہ سب کے لیے ضرورت ہوگی کہ جب پورا دور میں سارا علم و ادب کا ورثہ جو ہے آج کے دور میں انگریزی زبان میں علوم کا سرمایہ ہے. واہ. علوم کا سرمایہ. اگر آپ علوم کا سرمایہ لے رہے تو ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو متاثر کرنے کے لیے کہ میں کینیڈا سے آؤں اور بولا آپ جسٹ کم کینیڈا, اوکے دس ایوننگ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ یو. میں کیا کرنا چاہتا ہوں, میں بیوقوف بنانا چاہتا ہوں, خود بھی بن رہا ہوں اور آپ کو بھی بنا رہا ہوں. اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انگریزی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے, کسی بھی زبان, بلکہ کسی بھی زبان کے لوگوں کو انگریزی سے خصوصاً, کیونکہ علوم کا سرمایہ ہے. بہت اچھے. علوم حاصل کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زبان میں گھول کر آگے پیش کر دیں. اور یہ نہیں کرتے کہ یہ انگریزی کا لفظ ہے, یہ اردو کا لفظ ہے. بلکہ وہ یوں ہی میرے ذہن میں آیا ہے کہ اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو عربی سیکھیں, اور دنیا سمجھنا چاہتے ہیں تو انگریزی سیکھیں. سیدھا سا. وہ زمانہ ایگزائل کا زمانہ تھا.
یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے ایگزائل کی وجہ سے یہ فیض صاحب، احمد فراز، شہرت بخاری، بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے کچھ کو مجبوراً کچھ ضرورتاً چلے گئے. تو وہاں ایگزائل میں جب آدمی ہوتا تو وہ کبھی لندن میں کبھی بیروت میں، تو وہ ٹورنٹو بھی آئے. تو ہمیں اس مزبانی کا موقع مل گیا. اس زمانے میں ٹورنٹو میں زیادہ لوگ کم، ہماری آرگنائزیشن تھی تو اس کا میں سیکریٹری تھا. پریزیڈنٹ ہمارے تھے ڈاکٹر لودھی صاحب، انہوں نے بلایا تو ان کی وجہ سے میں ساتھ رہا ان کے. تو اب آپ ان کی شخصیت کے قریب ہیں. پھر وہ ہر سال آتے رہے وہاں. انہوں نے مجھے مشورہ دیا. ان کے ساتھ میں نے، انہوں نے کہا کہ آپ رسالے نکالیں، تو میں نے اردو انٹرنیشنل رسالہ نکالا. اچھا، فیض صاحب کے کہنے پر؟ فیض صاحب کے کہنے سے، اور فیض صاحب اس کے مدیر اعلیٰ تھے. واہ. میں اس کا مدیر تھا. واہ واہ. اور بیروت سے انہوں نے لکھا بھی مضمون میں لکھے ہوئے ہیں اور خطوط لکھے انہوں نے. میں نے کہا میں پاکستان کے لوگوں کو تو جانتا ہوں، یہ سب چھپے ہوئے ہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں. پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کا تو رابطہ میرا ہے. ظاہر کہ نوجوان تھا، انڈیا میں نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں انڈیا پاکستان کے اتنے قریبی تعلقات بھی نہیں تھے. تو انہوں نے خط لکھا راجندر سنگھ بیدی کو، علی سادہ جعفری کو، پروفیسر محمد حسن کو، شہریار وغیرہ کو کہ بھائی ہمارے پروگریسو لوگ چھپے ہوئے ہیں خطوط. تو یہ ان کو مطلب کہ خود میرے رسالے کے لوگوں نے مضمون لکھا ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ان سے زیادہ ہوگا. یہ 2-3 سال جو ان سے ملاقات رہی تو اس میں اب بعد میں ان کے انتقال کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ بڑے شاعر بڑے تھے یا آدمی بڑے تھے. واہ. اور بہت عرصہ مجھے لگا اس میں جاننے میں، یہ فیصلہ کرنے میں، اور میں اس نتیجے پہنچا کہ وہ انسان بڑے تھے. بہت اچھی بات ہے. میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں، اس کی معافی چاہتا ہوں. میں اسی بات کو جاننا چاہتا تھا چونکہ آپ کو قربتیں میسر آئی ہیں، آپ کو یہ شرف حاصل رہا ہے. فیض صاحب شاعری کی ایک صنف پہ انہوں نے کام کیا، اسے آپ نظم کہتے ہیں. ان کی غزلیات کے تعلق سے دیکھا جائے تو کم و بیش میرا خیال ہے 22-23 غزلیں ہیں جو زندگی بھر انہوں نے کہی ہیں. زیادہ غالباً یہی ان کی تعداد ہے. تو صرف ایک صنف پہ کام کرنے پر آپ کوئی بہت بڑا شاعر کہہ سکتے ہیں فیض صاحب کو؟ دیکھیے یہ ایک الگ سوال ہے کہ ایک صنف کا شاعر بڑا ہو سکتا. میر انیس، ٹھیک ہے، صرف مرثیے کا میر انیس سے بڑا شاعر لا سکتے ہیں آپ؟ نہیں لا سکتے. نہیں لا سکتے لیکن پھر اس میں زبان کا دوسری بھی چیز ہے کہ میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ وہ صرف بالکل نظم کے شاعر تھے، ایسا نہیں ہے. ان کا بنیادی خمیر جو ہے وہ غزل کی کلاسیکی شاعری سے ہوا ہے. ان کی نظموں کے بھی جو وہ پیٹرن ہے وہ یہ آج والا نہیں ہے. اس میں بھی غزل کا ان کی نظموں کے مطلع آپ دور ہیں، مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نوا، نہیں یہ تو بالکل وجہ ہے. تو نظم اور غزل دونوں کے وہ شاعر تھے دونوں میں. اور ان کے غزلیں بھی جو کہیں وہ بھی بہت اچھی کہیں. نہیں کتنی تعداد میں، ہم کوانٹٹی کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم اچھی اور بری کی بات نہیں کرتے. یعنی اگر ان کی زندگی بھر کے کلام غزلوں کو یکجا کیا جائے تو میرا خیال ہے 25-26 سے اوپر نہیں جائیں گے. نہیں 25 تو سے اس میں ہی ہیں، پہلے مجموعے میں نقشور یادی میں ہی ہیں. ان کے یہاں وہ ایک 2 قسم کے شاعر ہوتے ہیں. ایک ویژن والا شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ اپنے بات کہنے کے لیے جو صنف مجھے بہتر لگے گی وہ استعمال کروں گا. تو ان کے یہاں نظمیں زیادہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ غزلیں کم ہیں بہت اور نظمیں بہت زیادہ ہیں. نظمیں بھی کم ہیں اگر دیکھا جائے تو نظمیں بھی کم ہیں ان کی. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں اشفاق بھائی کہ جب ہم کہتے ہیں فیض صاحب، میں خدا نہ خواستہ ان کی شان میں کوئی توہین نہیں کر رہا. میں جاننا چاہ رہا ہوں مطلب اگر ہم کہتے ہیں کہ علامہ اقبال تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، مطلب پیچھے کام بھی ہے اور پیچھے نظر آتا ہے کہ ہاں یار علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے، اور ایک یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ایک خاص سبجیکٹ پہ کام نظر آ رہا ہے ان کا. تو فیض صاحب جتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا کام میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا اور اتنا وسیع کام دکھائی نہیں دے رہا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت کسی کے سر پر جب شہرت اور عزت کا تاج رکھتی ہے تو یوں ہی نہیں رکھتی. بالکل ٹھیک، اس میں صلاحیت بھی ہوتی ہے. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری شاعری، جب فیض نے شاعری شروع کی ہے 30s کا زمانہ، 1930s کا جو زمانہ ہے، جب شاعری شروع کی تو ہماری اردو شاعری کا مزاج کیا تھا؟ تشبیہ کی شاعری تھی. ٹھیک، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں جب شاعر آتا وہ کہتا ہے سو رہی ہے گھنے درختوں پر چاندنی کی تھکی ہوئی آواز، تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. اچھا تو چاندنی کی بھی آواز بھی ہوتی ہے اور تھکی بھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہمارے
جو کلاسیکل کے لکھنؤ دلی وغیرہ کے جو لوگ تھے ہمارے بزرگ شاعری نہیں مانتے تھے کہ یہ شاعری ہے. ٹھیک ہے. آپ بتائیے یہ میں 2 لائنیں پڑھی اس دور کے دیکھ لیجیے ان کے ساتھ کے فراق بھی تھے, اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں حسرت بھی تھے, یہ لہجہ بتا دیجئے. بالکل. تو اب ہوا کہ بڑا شاعر کیا ہوتا ہے بنے کہتے کہ اس نے کیا دیا. پہلے مجموعے میں ہوتا نا جب اسے آدمی 30 سال کا, اس وقت چھوڑیے بات کی چیز, جب فیض صاحب نہیں تھے وہ, جب کی بات کر رہا ہوں, یہ شعر تو اس کا منقش فریادی کا کہہ رہا ہوں نا. جی جی. اسی طریقے سے دیکھیں نظم کے حوالے سے بھی, اب ہم رقیب سے نظم بہت مشہور ہے نظم, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ رقیب سے اس طرح ان سے پہلے 300 سال کی شاعری میں کوئی ایڈریس ہوا ہے؟ یہ میں بڑی ٹھیک ہے طالب علم فراق گورکھپوری نے ان کی کتاب اردو کی عشقیہ شاعری, بہت ہی زبردست کتاب ہے لکھی تھی, اس میں انہوں نے جب اس نظم پہ پہنچا انہوں نے کہا اردو کی عشقیہ شاعری میں گزشتہ 300 سال میں اس سے بڑی کسی نے رقیب کو اس طرح مخاطب نہیں کیا. یہ ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں. ایک یہ لڑکا کون ہے, یہ 28 سال کا ہے, 28 سال 30s میں بھی نہیں پہنچا ہے. یہ جب تو اس نے اگر ہماری چیزیں, اور پھر محبوب کے در پہ گڑ گڑانا تو سبھی نے آ گیا, یہ کہنا کہ اور بھی غم زمانے سے محبت, رویے. ٹھیک ہے. تو بڑا شاعر میرے نزدیک وہ ہوتا ہے جو ویژن کا بڑا شاعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے غالب اس لیے بڑے ہیں کہ ویژن کا شاعر ہے. ایک جگہ جو شعر اس نے کہہ دیا غالب نے, دوسری جگہ اس کے وہ نہیں, ہم تو ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا نہیں, کیوں بڑے شاعر ہیں؟ اگر اور بھی کم لکھتے وہ, اور بھی کم لکھتے تو بھی وہ بڑے شاعر تھے ویژن کے, جو اردو شاعری میں جو انہوں نے شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں. لائیں گے اس کا مثال جواب؟ ٹھیک ہے. خیال سوئے وطن روائیں سمندروں کے عیال تھامے, لائیں گے کوئی مثال ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے جو لکھی کم لکھی, اس لیے ان کے ہاں بعض جگہ توجہ زبان کی خوبصورتی پہ بھی نہیں. آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کی کوانٹٹی پہ نہ جائیں بلکہ کوالٹی پہ جائیں. کوالٹی پہ جائیں. بڑا شاعر ہمیشہ کوالٹی. اچھا میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا, اور میں بار بار اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم بڑے شاعر کو جب دیکھتے ہیں تو اس کا ویژن کیا ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے, اور ہم شاعری کے بنیاد پر جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم اس کا لہجہ دیکھتے ہیں. یعنی میں اپنی ذاتی رائے, ممکن ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں اور آپ کو حق ہے اس کا, میر اگر کھڑے ہیں تو وہ کس سطح کی شاعری ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ ایک مضبوط لہجے پہ کھڑا ہے, اس لہجے نے میر بنایا. غالب نے اچھے شعر کہے یا برے شعر کہے, لیکن ایک مضبوط لہجہ دیا اس نے, ایک مضبوط, مطلب آپ اسے 500 غزلوں میں غالب کا کلام ڈال دیں اور آپ نکال لیں گے یہ غالب ہے. میر کا آپ 1000 غزلوں میں ڈال دیں, آپ نکال لیں گے یہ میر کی غزل ہے. یہ مطلب اس کا لہجہ بتا رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک باکس میں ساحل لدھیانوی کو رکھیں, احمد فراز کو رکھیں اور فیض صاحب کو ڈالیں تو اس میں سے آپ نکال لیں گے کہ کس کا کلام ہے؟ نہیں, اگر فیض کے اثرات فراز پہ ہیں اس میں میں یہی عرض کر رہا ہوں, میں یہی فیض کے اثرات فراز پہ ہیں, سائد پہ ہیں, اور ہمارا دور کے فیض کے نہیں, میں معافی چاہ رہا ہوں, اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساحر کے اثرات فراز پر بھی ہیں اور فیض پر بھی ہیں. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. بالکل آپ نہ کریں. نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ جو ہے فیض جو جب شاعر سے پہلے جس رویے جس لہجے کو کہہ چکے تھے, سن پہ ہمارے ترقی پسند تحریک 1936 سے بنی, اس کے بعد جو ہے شاعر تو اس کے بعد آئے ہیں, بہت اس کے بعد والے لوگ ہیں. جہاں تک اپنے کلاسیکی بڑے شاعر کا تعلق ہے تو میں کوئی فیض کا وکیل تو نہیں, مگر فیض نے کیا کہا وہ سنیے. فیض سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ بڑے شاعر ہیں, انہوں نے کہا جی تھوڑا بہت بڑے تو ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو 17ویں صدی میں میر, 18ویں صدی میں 19ویں صدی میں غالب اور 20ویں صدی میں اقبال, یہ ہیں ہمارے بڑے شاعر. اس کے بعد کہیں سی اور ڈی ڈگری میں اگر کوئی جگہ ہے تو اس میں ہمارا نام آتا ہے, وہ آپ ہمیشہ, یہ ان کے ورڈنگ ہے, تو ان کے ورڈنگ کو میں لیتا ہوں. انہوں نے کبھی نہیں کہا, اور میں نہیں, اور کوئی بھی جو فیض کو وہ کہتا ہے, میں بھی فیض کا بہت بڑا مداح ہوں, مگر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میر سے بھی بڑے ہیں یا غالب سے بھی بڑے ہیں, وہ تو یک طرفہ رائے ہو جائے گی. لیکن اپنے انفلوئنس کے لحاظ سے اپنے دور پر ان کی شاعری کا جو اثرات انفلوئنس رہے کہ لوگ
انفلوئنس یہ نہیں کہ لوگ اس اسٹائل میں لکھنے ٹھیک ہے، لگے، بالکل ٹھیک پڑھنے لگے. سر بات یہ تو لوگ تو سگریٹ اس طریقے سے پینے لگے تھے جیسے فیس پیتے تھے. بالکل. فیس فیشن بن گئے. ٹھیک ہے. یہ تو اردو کے کسی شاعر کو ان سے پہلے نہیں ملا تھا. فیشن نہیں تھا غالب، فیشن نہیں تھا اقبال، بڑے شاعر ہیں. تو قدرت کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ہم یہ کیوں چاہیں، ہمارا یہ رویہ درست نہیں کہ ہم کیوں چاہیں کہ فیض غالب ہو جائے، اقبال ہو جائیں غالب ہے. بھائی وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اقبال بڑے شاعر ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل. وہ تو خود کہہ رہے ہیں. اچھا میں معافی چاہ رہا ہوں اشفاق بھائی، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کیجئے کہ اگر جوش کے ساتھ جوش کی سرپرستی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہوتی اس وقت کی، اور جوش کے مزار پہ ہر سال گارڈ بدل رہے ہوتے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عہد کا ایک خاص طبقہ یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، وہ بہت کم شاعر جو ہوتا ہے، بہت سطحی شاعر ہوتا ہے، اسے بھی بہت بڑا بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شعراء کو تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں بڑے بنے ہیں، اور جوش کو اسٹیبلشمنٹ کی ناگواری سہنا پڑی اور وہ جوش کبھی بڑا اس طرح نہیں بن سکا، اور نہ اس کے مزار پہ گارڈ بدلے جا رہے ہیں. جوش صاحب کی شاعری پہ میں اپنے حساب سے ایک نیا چیپٹر کھل جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے جوش صاحب کا پوری شاعری کا بنیاد انگریز دشمنی، مکمل آزادی، اس کے خلاف تھا. سن 47 میں جب پاکستان بن گیا تو جوش کی آئیڈیالوجی ہی پٹ گئی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یونائٹڈ انڈیا ہوتا تو ان کا لہجہ چلتا. ٹھیک ہے. جب نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. چونکہ مذہب کے نام پہ تو یہاں اقبال کو زیادہ وہ کیا گیا، تو آپ کا نہیں چلا وہ سلسلہ. ہمارے یہاں جیسے پاکستان میں جب 58 کے بعد ایک ایسی شاعری جو احتجاجی شاعری تھی، اس نے سب سے زیادہ فروغ پایا، اس نے جالی پیدا کیا، اس نے فیض کو پیدا، اس نے فرات مزاحمتی ادب. اگر ہمارے یہاں جمہوری رویہ ہوتا تو شاید ہم اس قسم کی شاعری نہ کر سکتے. تو بہت سی چیزیں ہیں. تو جوش صاحب کے ساتھ، اب جوش صاحب جب پاکستان میں، جوش صاحب کی فکر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے، عام لوگوں میں بھی فٹ نہیں بیٹھتی. ٹھیک ہے. یوں کراچی میں ہوں جس طرح کے کوفے میں حسین، سب شہادت کے ہیں آثار چنا جور گرم. تو اس کا اسٹیبلشمنٹ سے تو تعلق نہیں. وہ کیونکہ وہ جن چیزوں، خدا کے بارے میں دیکھیے، یہ معاشرہ تیار نہیں. خدا کے بارے میں وہ کہتے ہیں شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ، شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے خدا. اب اس رویے کا یہ شاعر تو بڑا ہے، ٹھیک ہے، جوش معمولی شاعر نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ میڈیوکر معاشرہ اس کو قبول کرے؟ جب معاشرہ لبرل ہوگا تو اسے قبول کرے گا. یعنی جس طرح مذہبی معاشرہ تھا تو اقبال کو قبول کیا. نہیں، اقبال اردو شاعری کا معجزہ ہے. اقبال اردو شاعری کا معجزہ ہے. ان کو جو اقبال، آپ جب پارٹیشن سے پہلے جشن اقبال اور اچھی کتابیں انڈیا میں پہلے چھپ چکی تھیں. اقبال پہ روح اقبال، ڈاکٹر یوسف حسن خان کی کتاب ابھی بھی ون آف دی بیسٹ بک اقبال پہ پڑھنے کے لیے. وہ سن 43 میں ہو چکی تھی. بھوپال میں جشن ہو چکے تھے. یہاں کہاں گئے؟ پاکستان میں کہاں ہو رہے تھے؟ وہاں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، لاہور میں ان کا وہ تھا. اقبال وہ ہمارا جو معاشرہ سن 47 سے پہلے کا تھا، وہ اس میں مسلم معاشرے کی ایک اکائی تھی. ٹھیک. اقبال اس کے نمائندہ تھے. اور آج بھی ہندوستان ہندوستان میں، بھارت جسے کہتے ہیں، وہاں کے جو اس میں ہیں، اقبال ان کا سب سے بڑا شاعر ہے آج بھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اقبال کچھ شاعر ہمارے سائیکی میں ہیں. اقبال ہوئے، انیس ہوئے، غالب ہوئے، یہ سائیکی میں ہیں. سائیکی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جغرافیہ سے کوئی رہ نہیں رہے، ملک رہ نہیں رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اقبال کا تو ذکر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک میریکل ہے. ان کی شاعری اپنے دور میں بالکل، دیکھیں، اپنی شاعری اپنے دور کے مسائل سے جڑی ہوئی شاعری تھی. ایسے جڑی ہوئی تھی کوئی اپنے کہ لوگوں کو ان کی شاعری میں اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا تھا. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اب یہ جو دور جو ہم کہتے ہیں ہمارے دور میں، اس میں اپنے دور میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں. فیض تو زندان، اپنے دور میں فیض کی شاعری نے وہ فرض ادا کیا ہے لوگوں کو زبان دینے کی. فیض کی شاعری جو ہے وہ راغب کی اپنی، یعنی مطلب دیکھیں نا، ایک آدمی جبھی تو ان کے نظمیں سنسر ہوئی. کلیات ان کی چھپتی تھی، کہاں چھپتی ہو؟ کہتا جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا. آپ نے کاٹ دی.
ضیاء الحق کے دور میں. بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا ہم دیکھیں گے, یہ تو نہیں چھپی تھی ان کی کلیات سے کاٹ دی, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اور راج کرے گی خلق خدا, یہاں تک بات نہیں تھی, اس کے آگے بات تھی جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے ان کے یہاں بھی ہے. اصل میں اسی نقطے کی جانب آنا چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طور سے اسٹیبلشمنٹ انوالو رہی ہے شعراء کی زندگیوں میں, ان کے کلام میں, وہ جسے چاہ رہے ہیں سنسر کر رہے ہیں. تو یہ کوئی عجوبی بات نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ صرف سیاست میں انوالو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, بلکہ اس نے اپنے عہد میں جسے چاہا اسے بڑا شاعر بنا کر بھی پیش کیا ہے. تھوڑا سا اور فراغ دلی سے سوچیں, ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, انڈیا میں بھی یہ تھا ٹھیک ہے. پہلے. اب آپ دیکھیے غالب تھا نا بڑا شاعر, غالب آخر وقت حضرت کا مجھے بادشاہ کا بنا تھا, مگر پالیٹکس وہاں چل رہی تھی, ذوق جب تک ذوق زندہ رہا غالب کو کہاں, اب کہاں ہے ذوق کی شاعری. تو یہ ہر دور میں ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کسی وجہ سے نمایاں کچھ لوگ ہیں ان کا کلام لوگوں تک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے کہ وہ 19-20 شاعر ہو, 20 والا کا کلام نہیں پہنچا تو وہ 19, مگر اس کو شاعر ہونا چاہیے. بنیادی تقاضے جو ہیں شاعری کے تخلیق کے وہ ہونے چاہیے. فیض صاحب کے دیکھنا اسٹیٹ, آپ کہتے ہیں بڑا شاعر کیا ہوگا, بڑا شاعر بتائیں سن سوالے کا جو کہتا ہے پہلی پاکستان کی یوم آزادی پہ کہتا ہے یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سے لائے نا کوئی دوسرا شاعر, یہ قافیہ لگانے کے بڑا اچھا ہے, میر کا لہجہ غالب, لائے نا ایسا شاعر کوئی کہہ, زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک خلق ہے زنجیر میں زباں میں, لائیں کوئی شاعر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا, جو آپ بات کریں بڑی شاعری کہاں, بڑی شاعری کے تو جھلک آتی ہے نا. ٹھیک ہے. آئیے عرض گزارنے کے نگارے ہستی زہر امروز میں شیرینی فردہ بردے, آپٹیمسٹک. پھر کہتا وہ جنہیں کیا کہتے ہیں, جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارہ بھی نہیں, ان کو قدموں کو کسی رہ کا سہارا دیتا. اس میں آخر کہتے ہیں ہمت کفر ملے جرأت تحقیق ملے, جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو. یہ شاعری ہے کہ یہ کوئی مشاعرے میں لوٹنے کے لیے نہیں کہی گئی غزل, یہ شاعری ہے. اس لیے بڑے شاعر ہیں فیض, اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو فیض کو کہاں پسند کرتی تھی بھائی, فیض کو اور کوئی بھی ہمارا بڑا شاعر. وہ آرمی کا حصہ نہیں رہے مثال کے طور پہ, فوج ووج کا حصہ نہیں رہے کسی عہد میں. نامکمل معلومات پہ لوگ کہتے ہیں نا. میں اسی لیے آپ سے جاننا چاہتا ہوں. جی دیکھیے فیض صاحب جب 1942 ورلڈ وار ہو رہی تھی تو اس وقت جرمنی کا حملہ سوویت یونین پہ نہیں ہوا تھا. جب وہ سوویت یونین پہ آگے نازیزم کے خلاف, تو نازیزم کے خلاف دنیا میں ایک جدوجہد ہوئی. ہمارے یہاں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام سے پہلے 1935 میں جو ہے پیرس میں پروگریسو رائٹرز کی وہ ہے کہ ہمیں جو ایک فرنٹ بنانا چاہیے اس فاشزم کے خلاف, جس میں یورپ کے بڑے بڑے لوگ اپنے پکاسو وغیرہ سب شامل تھے اس میں, اور انہوں نے جدوجہد کی اسپین کی آزادی کی جائے کہ شاعروں کا جو ہے اس کا کام سیاست میں ہم رہنمائی کرنا ہے, ہمیں سیاست نہیں کرنی, سیاست کی رہنمائی کرنی ہے. تو یہ ہمارے 19 اس کے بعد 36 میں اب جب سوویت یونین پہ اٹیک ہوا 1940s کے آس پاس, تو اب یہ ضرورت پڑی کہ اب یہ جنگ جو تھی کہ ہم یا برطانیہ کا ساتھ دیں یا ہم کس کا دیں. تو اس وقت جو جوش صاحب کا ذکر ہے, جوش صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے, خبر لے گے نا اگر آپ بکنگم جانا, خبر لینے اگر بکنگم ہماری سمت سے بھی ایک گولہ پھینکتا ہے نا, یہ رویہ تھا. تو 40 آل اوور دی ورلڈ, ناٹ انڈیا, آل اوور دی ورلڈ جو پروگریسو فورسز تھی, انہوں نے کہا جنگ جو ہے یہ جنگ جو ہے یورپ کی جنگ نہیں ہے, اب یہ فاشزم کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہمیں اس میں حصہ لینا ہے. بہت اچھے. تو اس وقت جو ہے 1942 میں ہمارے بہت سارے شاعر ادیب جو ہیں وہ برٹش آرمی میں شامل ہوئے. ٹھیک ہے. جو بیشتر لوگ دیکھتے ہیں نا نام وہ پروگریسو لوگ تھے, یہ سب انگریزوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ فاشزم کا, تو اسی کا حصہ فیض صاحب بھی اسی طرح سے تھے. لیکن فیض صاحب جو ہیں وہ جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے فوج میں رہا, وہ کیا نہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب چھوڑ دوں فوج, نوکری کی تلاش کر رہے تھے, ملا ہی نہیں. بڑا تفصیل میں چل جائیں گے, لمبی گفتگو ہو جائے گی. پھر ایک اپورچونٹی ان کو ملی 1946 دسمبر, پاکستان بننے سے پہلے لاہور سے پاکستان ٹائمز اخبار نکلنے کے. پڑھے لکھے آدمی تھے, انگریزی ادب کے وہ تھے پڑھے لکھے, تو ان کو ان کے دوست میاں افتخار الدین جو پنجابی
اور ان کے سب پریس ورس تھے. انہوں نے کہا کہ تم انگریزوں نے کہا بھی میں تو جانتا نہیں ہوں. انہوں نے کہا جانتے شاعری کون سی آپ جانتے تھے, آپ نے سیکھی جبھی تو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے اشفاق بھائی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی اجازت سے ایک وقفے پر جا رہے ہیں, اور وہ چونکہ اتنی خوبصورت علم سے لبریز آپ گفتگو فرما رہے ہیں, اور وہ جو بزم شاعری کا بنیاد ہے اشعار, وہ ہم سننے سے اب تک رہ گئے, اور ہم وقفے سے آ کر اب آج ہی ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں, وقفے سے آ کر آپ سے اشعار سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب اشفاق حسین, جو خوبصورت گفتگو, علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر اشفاق حسین سے ان کا شعری کلام سماعت کرتے ہیں.